بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پہلے ٹاپک میں آج ہم بات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا کے شہر گوا میں ایس سی او کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کو سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. میڈیا سے بعد میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. انڈیا بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ تعلقات کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو بات چیت کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ انڈیا کو 4 اگست 2019 کی پوزیشن پر واپس آنا ہوگا. کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس طرح میری آمد کو کور کیا گیا، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ آج اپر ہاؤس میں وزیر خارجہ کے گوا وزٹ کو سیر سپاٹا قرار دیا جا رہا تھا. ہندوستانی میڈیا مودی کو اونچا دکھانے اور پاکستان کو نیچے دکھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے. ایسے میں پی ٹی آئی کی یہ کاوش ملکی مفاد میں ہے یا پھر ہر چیز پر کھیلنا ضروری ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. وزیر خارجہ پاکستان کے لیے واپس عازم سفر ہو چکے ہیں، یہ بھی اب تک کی خبر ہم تک پہنچی ہے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالوں کا آغاز کریں گے. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے. اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے سجاد انور صاحب، اعظم چودھری صاحب، اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے آغا اقرار ہارون صاحب نے. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک شاٹ ہے وزیر خارجہ کی، وہ چلاتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، بات کریں گے. That's your unchanged position. Our position is equally firm. Terror and talks don't go together. And until Pakistan is seen to actively do enough to stop cross-border terrorism, to sponsor terror outfits like the Jaish and Lashkar, we can't talk with Pakistan. So it seems therefore that the two countries are in, as I said, a deep freeze. How do you respond to India's position? You cannot have terror and talks coexist. So as far as India's position is concerned, terrorism isn't anything new. It's an old challenge, and despite having to face this challenge, we have had on and off talks. So as far as being a consistent position, I don't quite know how consistent it is. As far as the issue of terrorism, Pakistan wants to deal with terrorism not because India says so or the Indian government said so, but because we want to end this menace. It has caused the largest number of casualties amongst any of the SCO nations present here today. Pakistan has suffered the most casualties. I myself stand here before you today a victim of terrorism. So Pakistan and myself are wholly committed to combating this menace. As far as accusations are concerned, we are ready and willing to engage and address any concerns that India might have, but India will also have to address our concerns. India would have to explain what Kulbhushan Yadav, not a non-state actor, a state actor, a Navy commander, was doing in Pakistan, carrying out terrorist attacks on Pakistan soil. Does that not come under cross-border terrorism? Can I just stop you, Mr. Foreign Minister? If you allow me to complete, and then of course that's one such complaint. Then of course we all know the incident of Samjhauta Express, where we are yet to see justice. The Lahore incident, terror attack that I presented the dossier before the United Nations. All those questions need to be answered. جی، کلبھوشن یادو کا معاملہ، کراس بارڈر ٹیررزم، سمجھوتا ایکسپریس، لاہور کا سانحہ، ان تمام کو ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ نے ان کے میڈیا کے سامنے ڈسکس کیا ہے. سوال آپ سے ہوگا شنیلا عمار صاحبہ. بلاول بھٹو کی شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت پر پی ٹی آئی اور انڈین میڈیا سیم پیج پر. پی ٹی آئی پاکستان کی جا گھسائی میں آگے کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں یاسر، پی ٹی آئی کا جو یہ وتیرہ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. وہ ہمیشہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی جا کے جو سابق وزیر اعظم ہے جب امریکہ گئے تھے تو اس وقت انہوں نے سارا بلیم جو ہے پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی دہشت گرد کو لے کے. جب ایران گئے تھے تب بھی انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جی ہماری ایجنسیاں انوالو ہیں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے.
اور آپ جب وہ بلاول بھٹو صاحب انڈیا گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ کریں، دیکھیں جب انہوں نے اپنے ایک دورے کے درمیان ان سے بات ہوئی تھی کشمیر کے اوپر، تو انہوں نے اس وقت مودی کو گجرات کا کسائی بولا تھا، اور انڈیا کے ایک انتہا پسند لیڈر نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی تھی، اس کے باوجود وہ انڈیا گئے، ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام سیکیورٹی کے جو ان کو دھمکیاں ملی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ گئے، کیونکہ وہ اس فورم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور وہ وہاں پہ گئے، اور تمام میڈیا کی نظریں اس وقت بلاول بھٹو کے اوپر تھی جس میں وہ گوا گئے۔ وہاں پہ چین کا بھی آیا ہے، روس کے بھی آئے ہیں، ترکی، بیلاروس اور ممالک کے بھی لوگ کی، لیکن سب کی مرکز نگاہ بلاول بھٹو تھے، کیونکہ ینگ فورن منسٹر ہیں، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والی ہماری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، تو جو وہاں کی جو میڈیا تھا، یہ دنیا تھی، وہ ان کو دیکھ رہی تھی، وہ آئیں گے تو پاکستان کا کیس کس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے وہاں پہ بڑی اچھی طرح سے پاکستان کا کیس رکھا ہے۔ ابھی جو انٹرویو آپ نے دکھایا ہے، دیکھیں ٹیررزم کا شکار انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمیشہ پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہے وہ سپانسر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ وہاں پہ تو سمجھوتا ایکسپریس کے نام گیا، اب وہاں پہ آ رہے کہ ان کی اپنے بھی لوگ اس کے اندر انوالو تھے، کلبھوشن یادو کا نام لے کے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس میں انڈیا انوالو ہے۔ کیا انڈیا نے کبھی ہمارے کنسرن کو ایڈریس کیا؟ لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر بلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پہ گئے، وہاں کے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے، 50,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہے، اس کے باوجود ہم جو ہیں ہمیشہ ہمیں بلیم کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی جب وہاں پہ انہوں نے ایس سی او میں بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم دہشت گردوں کو یہ اجازت دیں کہ وہ ہم کو تقسیم کریں، ہمیں مل کے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر جو پاکستان ماحولیاتی آلودگی جو دنیا کا جس میں کنٹریبیوشن زیادہ ہے، پاکستان کا صرف 2% ہے، اس کا شکار ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ اگر چین میں یہ صورتحال ہو، کسی اور ملک میں یہ صورتحال، تو وہ کیسے اس سے نپٹے گا۔ تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے دنیا کے تعاون کی۔ تو پی ٹی آئی والوں نے تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ایشو بنایا ہے کہ اگر وہ جو ان کے وزیر خارجہ انہوں نے نمستے کیا تو بلاول بھٹو نے بھی اپنے سندھی انداز میں اس کو گریٹ کیا، تو اس کے اوپر بھی ان کو ایشو ہو گیا کہ وہ جو بلاول بھٹو نے نمستے کیوں کر دیا ہے۔ جو صحافی گئے ہیں وہ اپنے پیسوں کے اوپر وہاں پہ کوریج کے لیے گئے، ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ ان کو حکومت نے بھیجا ہے، وہ بلاول کی پی آر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ صرف اپنی تصحیح کر رہے ہیں، آپ صرف اپنے آپ کو ایک چھوٹی لیڈران اور اپنے آپ کو ایک چھوٹی جماعت جو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بلاول بھٹو کے اسٹیچر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنا اسٹیچر گرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آزا فرمائیے گا کس مؤثر انداز سے وزیر خارجہ نے ترجمانی کی ہے اس فورم کے ذریعے؟ اگر پاکستان اس میں شریک نہ ہوتا، جو نیریٹو، جو بیانیہ انڈیا ٹیررزم کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر، جو اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، بنانے کی ہر فورم پر کوشش کرتا ہے، اگر پاکستان کی غیر موجودگی میں کس حد تک یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وزیر خارجہ وہاں موجود تھے تو وزیر خارجہ نے کس حد تک اس کا دفاع کیا ہے اور ٹیررزم کی ایک جنرلائز ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے؟ ٹھیک جی، جی شکریہ یاسر۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے جتنے کور ایشوز تھے ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں وہاں پہ بات کی۔ آپ دیکھیں انہوں نے باہمی تجارت، دہشت گردی، اس کے ساتھ ساتھ سمجھوتا ایکسپریس، مطلب اور بھی جو ہمارے یہاں پہ کور ایشوز ہیں، جس طرح کشمیر کا مسئلہ جو بہت بڑا جو ہمارے تنازع کی وجہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کھل کے وہاں پہ بات کی۔ اور پاکستان کا جس خوبصورتی کے ساتھ جس انداز کے ساتھ انہوں نے مقدمہ پیش کیا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ تنقید کی بات کریں، پی ٹی آئی کی تنقید ہو یا بھارتی میڈیا کی تنقید ہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے، یہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ جب کوئی ان کے پاس پوائنٹ نہیں مل رہا تو وہ بلاول بھٹو کی چال ڈھال، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور صحافیوں کے جانے، اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر آپ کشمیر کے اوپر وزیر خارجہ نے جس طرح بات کی، اور بنتا بھی یہی تھا، انہوں نے 2019 کی پوزیشن میں
پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ ہم اپنے اسی موقع پر کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلبھوشن یادو کے حوالے سے, پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ بات کی اور دنیا کو ریئلائز کروایا. اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, مطلب تمام ایشوز, جتنے کور ایشوز تھے انہوں نے تمام ایشوز کے اوپر بڑی مؤثر وہاں پہ گفتگو کی. تو میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ کا جانا, پاکستان کی نمائندگی کرنا, یہ بہت بہتر تھا ہماری ریاست کے لیے, کیونکہ اگر وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی نہ ہوتی تو اس کانفرنس کے اندر یک طرفہ گفتگو ہونی تھی. بھارت کی جانب سے ہمارے اوپر جس قسم کے بھی الزامات لگائے جاتے وہاں پہ, ان کو کاؤنٹر کرنے والا ہمارا وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہونا تھا, نہ ہماری وہاں پہ نمائندگی ہونی تھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوا ہے کہ پاکستان نے شرکت کی ہے اور اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آئیے گا, جس انداز سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں بالکل زبردست فورم ہے, اس میں جانا چاہیے. جو بیانیہ عمران خان صاحب, فواد چودھری صاحب اور اعجاز چودھری صاحب بنا رہے ہیں, کیا وزٹ کو لے کر خود ان کی پارٹی کے اندر تقسیم ہے, یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایس سی او کا فورم کس لیے ہوتا ہے, اور ایس سی او کے فورم کے ممبر کی صدارت اگر انڈیا کے پاس ہے تو کل پاکستان کے پاس بھی آنی ہے. یہ ان کا گڈ کاپ بیڈ کاپ تھا, یہ سمجھ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور انہیں خارجہ پالیسی سے کی حساسیت سے وہ آگاہ ہیں. باقی پلینگ ٹو دا گیلری ہے کہ اس ملک میں جو روایتی گھسا پٹا بیانیہ ہے کہ بھارت آپ جب بھی پاکستان کا وزیر خارجہ جائے گا وہ کشمیر پہ سمجھوتا کر دے گا, اور یہ نعرہ ایک لگانا کہ فلاں کشمیر کو کس حکمران نے بھیج دی ہے, تو قوم ان نعروں سے کہ اسلام خطرے میں ہے, کشمیر خطرے میں ہے, بہت آگے نکل گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بی جے پی کا انتہا پسندی کا جو بیانیہ ہے اس سے وہاں اقلیتیں بھی ڈری ہوئی ہیں, اور ان کا جو مین سٹریم میڈیا اس کو پروان چڑھا رہا ہے. تو ان دی ہارٹ آف انڈیا آج جو بلاول نے جو پاکستان کا روشن چہرہ ہے وہاں پاکستان کا کیس پلیڈ کیا ہے. وہ جو کروڑوں اربوں لوگ ہیں بھارت میں جو پاکستان کا مقدمہ سننے کا انہیں موقع ملا ہے, پاکستان کا موقف ملا ہے, جو یک طرفہ روزانہ 7 سے لے کے رات 11 بجے تک پروپیگنڈا کا شکار رہتے ہیں, ان کو ایک متبادل بیانیہ ملا ہے جو انڈیا میں جائے بغیر ممکن نہیں تھا. اور وہ بیانیہ دیکھیں کہ پاکستان کو ہمیشہ سے برانڈ کیا جاتا ہے ایک روگ سٹیٹ اور ٹیررزم کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ تو انڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے. کون سا ایس سی او کا ایسا ملک ہے جس کی دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان نے اور سویلین نے اتنی قربانیاں دی ہیں جو کسی اور ایس سی او کے ملک نے دی ہیں. اور ہم جو دہشت گردی ہے اس طرف سے اور دوسری آپ کی جانب سے جو ہو رہی ہے, جو کبھی انہیں نہیں بتایا گیا بھارت کے عوام کو کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر انڈین آرمی کا کرنل ملوث تھا, اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو پروپیگنڈا انڈین میڈیا میں کیا جاتا ہے اول تو تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا, اور تیسرا کشمیر کے اوپر جو وہاں ایک بلیک آؤٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا مدلل اپنا کیس وہاں پیش کیا ہے. تو اس کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انگیجمنٹ کے ذریعے اور جائے بغیر جن کا ممکن نہیں. یہ ایک اپرچونٹی تھی. انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا بائیکاٹ کرے, اور یک طرفہ جو پاکستان کے خلاف موقف ہے وہ اس کی دنیا میں پذیرائی ہو. اور ایک سرپرائزنگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ یک طرفہ موقف جو انڈیا کا ہے اور جو پاکستان کے باپ کے بارے میں یہ ہے وہ یہ. لیکن آپ یہ انڈیا کو, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو انڈیا سے سیکھنے والی ایک بات ہے. ان کے ہاں سوسائٹی پولرائزڈ ہے, ڈیوائیڈ ہے, لیکن جب فورن پالیسی پہ بات ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی, میں نے یاسر صاحب دیکھا ہے انڈیا کے ٹاک شو میں جاتے ہیں, وہاں کے رائٹ لیفٹ کانگریس اور پرو بی جے پی انتہا پسند فورن پالیسی پہ ان کا ایک موقف ہوتا ہے. وقت آ گیا کہ پاکستان بھی یہ میچورٹی شو کرے. یہ میچورٹی بلاول بھٹو سے سیکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو, کیونکہ جب یہ حکومت پچھلی ختم ہوئی اور وہ یو این کے سیشن میں گئے تو امریکن میڈیا نے, ویسٹ کے میڈیا نے سب سے زیادہ کریٹیکل سوالات کیے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کو لے کے. وہاں جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, انہوں نے روس کی
के दौरे से मुतालिक साबिक हुकूमत की पॉलिसी को इस हुकूमत की पॉलिसी करार दिया जी। और इतनी ने तौफीक नहीं हुई कि वो इसको सपोर्ट करते। तो ये जो बजगाना रविश है, इस बजगाना रविश से भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को खतरात हैं। जो विजन दरकार है, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शिमला मुआहदे में गए थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अभी कम उम्र थी और उन्होंने कहा कि हम एक इस तरह से जा रहे हैं कि हमारा एक जो हिस्सा है वो 2 लख्त हुआ है, तो कोई मैं ऐसी तस्वीर ना देखूं जिसके अंदर तुम्हारी स्माइल हो। तो मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट में जिस हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए उसके बजाय बजगाना लैंग्वेज में भी नजर आया, आप कह रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेनेट में करारदाद पेश होनी चाहिए थी जहां हम पाकिस्तान की हुकूमत का जो खारजा पॉलिसी का मौक़िफ़ है उसको तमाम जब साबिक वज़ीर आज़म को, साबिक हुकूमत को इस करारदाद की ज़रूरत हुई है, अफ़गानिस्तान पे, कश्मीर पे पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने वो करारदाद मंजूर की है। लेकिन आज इंतहाई अफसोस की शर्म की बात है कि उधर पड़ोस में इंडिया में तो समझ आता है कि वो पाकिस्तान के क्यों खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया के एजेंडे की तकमील पाकिस्तान के सेनेट में और सोशल मीडिया में भी की जा रही ठीक है, है। ये आपका वही पॉइंट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक सिपाही को, पाकिस्तान के जर्नैल के लसबेला में हेलीकॉप्टर के गिरने पे भी खुशियां मनाई थी। तो ये रविश जो है ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। आपका सवाल चुपता हुआ और आपका कमेंट भी आ गया। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइए वजीर खारजा के दौरा भारत गोवा जाने से क्या नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, क्या नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को, क्या नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के उस मौकिफ को जो पाकिस्तान पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर रखे हुए है। बहुत शुक्रिया मौका देने का। बात यह है यासिर साहब के एससीओ जो है वो कोई बायलैटरल फोरम नहीं है, ना एक ट्राइलैटरल फोरम है, वो एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके तमाम मेंबरान होते हैं। और इंडिया तो पहले दिन से ये चाहता है, आपको याद है कि जब पाकिस्तान की मेंबरशिप हुई उसके बाद जो पहली हमारी मीटिंग हुई जो कि वर्चुअल थी, यानी कि उफा के बाद की बात कर रहा हूं, तो उसमें इंडिया को एक मौका मिला। तो इंडिया तो चाहता है कि हम एससीओ में प्रोएक्टिव ना रहें, ये तो उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम ना जाएं मीटिंग्स में, वो ऐसे हालात पैदा करे कि हम उसको प्रोटेस्ट करें या विड्रॉ करें। क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है एससीओ के उन ममालिक में जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे। वो इंडिया के साथ हमेशा से, जो सोवियत यूनियन था वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा जल था। तो ये उसमें से जो अपना स्टेट्स निकली हैं जिसको हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहते हैं, उनके साथ इंडिया के थिंक टैंक्स का या इंडिया के आप कह सकते हैं इंटेलिजेंसिया का बहुत देर से 70 साल से रहते हैं। तो वो तो मेरा मकसद है कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान को स्पेस लेनी है उसमें एससीओ में, अगर हम इस तरह प्रोटेस्ट करेंगे और हम नहीं जाएंगे और हम बाइकआउट करेंगे तो दिस इज व्हाट द इंडिया वांट्स। वो तो चाहता है कि पाकिस्तान को एक नॉन ऑपरेशनल मेंबर के तौर पे रखे, और सेकेंडली ये साबित करे कि पाकिस्तान इज ए एक्चुअली सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड इल्स। यानी कि आप ये चाहते हैं कि हम ना जाते और इंडिया को मौका मिलता है, वो कहते देखे हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम में बैठने को तैयार नहीं होता है, वो नहीं आता है क्योंकि फिर वो उसमें जो मर्जी से हम लगाते कि जी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम, अल्लाह माफ करे, हम टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो इल्जाम लगा सकता था, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम गलत है। तो आप ये चाहते थे। देखिए कभी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आप स्पेस देते हैं वो आपका एडवर्सरी ही उसको इस्तेमाल करता है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीओ एक ऐसा फोरम है जिसपे आप बायलैटरल कोई भी इशू डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो ये पता है हमारे पास एक ऑप्शन, ये पता है उन लोगों को जो एतराज उठा रहे हैं, तनकीद उठा रहे हैं कि कोई ऐसा बायलैटरल इशू इस फोरम पे डिस्कस नहीं हो सकता। उनको देखे, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो किसी वो बताना नहीं चाहते कि उनको पता है। इसमें एक वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे 2 इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जी। पहली बात है कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की एससीओ में जो मेंबरशिप है वो 2 साल लेट हुई थी। 2 साल हमें डिले हो गए थे क्योंकि एक मुल्क था, उनके जो हेड थे वो, उनका यही ख्याल था कि पाकिस्तान और इंडिया को अगर हमने ऐड किया एससीओ में तो इनका मसाइल चलते रहते हैं, ये पूरे के पूरे एससीओ का माहौल खराब कर देंगे।
हमें भी अंडरटेकिंग देखिए कि नहीं जी ना, हमें पता है कि हम एक एससीओ तो नहीं जिसके हम मेंबर होंगे अपना मल्टीनेशनल उसके या अपना मल्टीलेटरल के, तो इंडिया तो चाहता है कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि हम पर इल्जाम लगे। एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे, अभी आपने बात की कुलभूषण यादव की, जरा पता तो करें कि कुलभूषण यादव की माँ और बीवी कहां है सर जी। वो तो 1.5 साल से डिसअपीयर हो चुके हैं, मीडिया से उनको दूर कर दिया गया है, पता नहीं वो कहां है, ये इंडियन अखबारों को भी नहीं पता है, क्योंकि इंडिया को डर था कि उसकी मां या उसकी जो अपना बीवी है किसी लेवल के ऊपर किसी एक छोटे से अखबार में उन्होंने बात कर दी थी एक हैशटैग एक छोटे से पेपर से कि हमारा बेटा तो जॉब में था, हमारा बेटा तो नेवी में था, हमें तो समझ नहीं आया कि नेवी में हमारा बेटा जॉब करता था, पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। ठीक, तो ये तो अच्छा हमारा मीडिया इसमें चुप है। अच्छा मैं काफी आखिरी बात करूंगा, पीटीआई ने हमेशा वो वर्शन लिया है जो इंडिया का वर्शन होता है, और इंडियन थिंक टैंक्स क्या इंडियन जो आप कह सकते हैं कि वीलॉगर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की फौज को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने वहां पीटीआई ने बैठे पहुंचा दिए। बस मैं इतने कहूँ। ठीक है आपका पॉइंट। शुजात साहब थोड़ा सा एससीओ के हवाले से बात भी कर लेते हैं। भारतीय वजीर खारजा का ये कहना है कि अंग्रेजी को जो है वो जबान के तौर पे ऐड किया जाए, फिर भारतीय वजीर खारजा ने अपने तौर पे जो दहशत गर्दी की उनकी डेफिनेशन है उसे इंसर्ट करने की कोशिश की है। क्या ही बेहतर होता कि भारतीय वजीर खारजा की जानिब से बात होती कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो गुर्बत है उसका खात्मा आए मिलजुल कर करें, और दूसरा ये बताइएगा कि रीजनल ट्रेड में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त भारत नहीं तो और क्या है। यासर डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो एसईओ है इसमें जितना जो उसके चार्टर पे जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो इस रीजन को हिट कर रही हैं, मौसमियात की तब्दीली हो गई, मईशत हो गई हमारी, और इसके साथ साथ जो टेररिज्म है वो, और इंडिया जो है वो हर फोरम को कोशिश करता है, खा वो मल्टीलैटरल ना भी हो, बाईलैटरल ना भी हो, वो जहाँ पे भी होते हैं वो कोई ना कोई कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान का कोई एंगल निकाल के पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया वहाँ पे, एक तो उन्होंने वाज़े तौर पे ख़ुद जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ भी बताया कि हम तो शुरू से दोस्ती चाहते हैं, और वो जो बाईलैटरल टॉक्स शुरू हुई थी 6+2 वो सारी की सारी उस वक्त रुक गई जब ये मोदी साहब ने जाके कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने साथ में। वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आर्टिकुलेट तरीके से अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। आप ये देखें कि वो गए किस माहौल में है, जो बैकड्रॉप था यहाँ का, जो पस मंज़र था वो क्या था। वो यहाँ से गए तो उन्होंने जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है जमात इस्लामी, जो इंडिया के बारे में एक और तरह की सोच रखती, उनके सरबराह से भी बात की, और उन्होंने जो प्रो इंडिया एक तरह से सेंटिमेंट रखने वाली एएनपी के सरबराह से भी बात की। वो एक इत्तफाक़ राय के साथ गए यहाँ से पाकिस्तान से। लेकिन सिर्फ पीटीआई जो है वो पीटीआई चूँकि हर हालत में इस वक्त इस गवर्नमेंट को मतलब इसको क्रिटिसाइज करना चाहती है, या वो इस सत्ता पे चली गई कि उनके साथ बात नहीं। अब वहाँ पे जब भारत में गए तो वहाँ पे भी एक पस मंज़र था। ये बिलावल भुट्टो नौजवान वजीर खारजा हैं जिन्होंने मोदी को कहा था कि वो बुचर ऑफ दी गुजरात हैं जी, अभी एक रिसेंट बात है। उसके बाद से जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल है बिलावल भुट्टो के हवाले से, और जितना उन्होंने 1-2 दिन में पिछले दिनों बिलावल भुट्टो की ज़ात के हवाले से और उनके वजीर खारजा बनने से और उसकी फैमिली के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा किया गया है इंडिया में, उसका तो अशरे अशीर जो है वो पीटीआई वाले भी सेम ही बात कर रहे थे, और ये इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो सेम पेज पे थे। तो बेसिकली बिलावल भुट्टो ने इन दोनों चैलेंजेस के बावजूद कि पाकिस्तान में एक रायामा उन्होंने बनाई और फिर जाके भारत की जो रायामा जो कि होस्टाइल रायामा थी, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सुबह शाम वो वहाँ की ट्रांसमिशंस करते हैं, वहाँ जो अपने इंटरव्यूज़ दिए
اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو پاکستان جو ہے وہ کسی انگیجمنٹ سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا، اور دوسرا اگر یہ انگیجمنٹ ٹوٹی ہے انڈیا پاکستان سے تو انڈیا کا اس میں سب سے بڑا قصور ہے۔ رہ گئی بات ٹریڈ کی، تو ڈیفینیٹلی اگر بھارت چاہتا ہے کہ اس ریجن میں ٹریڈ کو فروغ دیا جائے تو اس کو جو بلاول بھٹو نے کہا کہ کنڈیوسو حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کشمیر کے اوپر ان کو دوبارہ سے ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 2019 کی پوزیشن ہے اس پہ اگر یہ واپس جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی ٹاکس بھی ریزیوم ہو سکتی ہیں اور تجارت بھی جو ریزیوم ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ایک نقشے سے ہٹا سکے یا پاکستان بھارت کو اس نقشے سے ہٹا سکے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی نیبرہڈ میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی حقیقتیں ہیں۔ الٹیمیٹلی تو بات چیت پاکستان اور بھارت میں کسی موقع پہ ضرور ہوگی، اور یہ جو آئس بریکنگ یہ تو ہونی ہے، لیکن اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، وہاں پہ ایک بہتر ایک لبرل حکومت آنے کی ضرورت ہے بھارت میں بھی، اور پاکستان میں بھی یہ جو ہماری ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریجن نے ترقی کرنی ہے تو بھارت اور پاکستان کی مطلب درمیان اچھے رابطوں کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یقیناً اس وزٹ تھا، اس وزٹ کے اندر ہمیں اس طرح کا کوئی سگنل نہیں ملا جس کے اندر کوئی سگنلنگ ہو رہی ہو کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں یا مذاکرات پر کوئی بات ہوئی ہو۔ دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے جناب۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑ دیا جائے، آج اپنے حوالے سے بھی کچھ بتانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا، مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی۔ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نظر ثانی شدہ درخواست کی اپیل دائر نہیں کی گئی، عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے۔ عدالت نے احترام میں کسی بات کا جواب نہیں دیا، غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے، اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے۔ ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں، جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں، کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، آپ 4-3 کی بحث میں لگے رہے۔ فاروق ایش نائک صاحب نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشن کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو عدالت نے سنا ہی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دی ہے، ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ایک ہی دن میں الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے، شرط رکھی کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، دوسری شرط یہ تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں، تیسری شرط یہ تھی کہ انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے، فنڈ جاری نہیں ہوئے تو نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آج پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے، 2017 سے عدالت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، میں بھی ایک شکار آپ کے سامنے کھڑا ہوں، الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنے پر پہلے بھی ملک ٹوٹ چکا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایک صوبے میں الیکشن ہوا تو تباہی آ جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مزید مہلت دے گی؟ کیا سپریم کورٹ میں واقعی ایک دن انتخابات کے حوالے سے مکمل ادراک پایا جاتا ہے؟ کیا معطل مذاکرات کے آنے والے دنوں میں کوئی ہم نتیجہ خیز نتائج آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ اس پہ سوال بنتا ہے۔ شمیلہ عمار صاحبہ، آپ سے سوال آپ سے پوچھتے ہیں، کیا بڑے صوبے میں پہلے الیکشن سے چھوٹے صوبوں میں تاثر نہیں پیدا ہوگا؟ ایک دن انتخابات شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ یاسر، اسی پروگرام کے اندر تواتر کے ساتھ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اگر آئین آپ کو جو مرتضی سولنگی صاحب بار بار آئینی شکوں کا حوالہ دے کے ہمیں بتاتے رہتے کہ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے نگران حکومتوں کے ماتحت الیکشن کروانے ہیں تاکہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ اب اس میں کیا گارنٹی ہے کہ ابھی ایک انتخابات پنجاب کے ہوتے ہیں، اس میں ایک پارٹی جو اکثریت لے لیتی ہے، تو آپ دوسرے صوبوں کو کیا میسج دینے کی کوشش کریں؟ یہ کہ پنجاب جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، ہم پھر 1 یونٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کی اکثریت ایک پارٹی میں ہو جائے، ایک کی اکثریت جو دوسرے یونٹ کے اندر ہو جائے۔
خواجہ اسد رفیق نے بھی یہی بات کہی تھی کہ پہلے بھی ہم ان انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے ملک کو 2 لاکھ کروا چکے ہوئے ہیں. جہاں تک آئین میں بات آ رہی ہے کہ صوبوں میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر آئین کے اندر خیبر پختونخوا میں بھی ہونے چاہیے نا, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. سارا زور پنجاب کے اوپر ہے. کیوں پنجاب کے اوپر ہے؟ کیا وہاں پہ الیکشن کروا کے کسی ایک پارٹی کی حکومت قائم کروا کے اس کے جو پروجیکٹس رہ گئے ہیں فراغ گوگی وغیرہ کے, کیا ان کو دوبارہ سے سٹارٹ کروا کے جو کمیشن رہ گئے وہ دوبارہ سے کمیشن لینے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, سابق وزیر, سب کے کرپشن کے کھاتے کھل چکے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عدالتوں سے ریلیف پہ ریلیف لے رہے ہیں. سعد رفیق صاحب جا کے جب یہ بات کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ ہمارے ساتھ 2017 سے زیادتی ہو رہی ہے, تو کوئی وجہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. آپ 2017 سے اب تک کے بینچز جو کیسز ہوئے ان کے جو فیصلے ہیں ان پہ بننے والے بینچز اٹھا کے دیکھ لیں, مخصوص ججز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں آپ چھوٹے صوبوں کو یہ میسج مت دیں احساس محرومی کا. جیسے آصف علی زرداری صاحب نے جب سوال ہوا تھا کہ آپ 11 سال جیل میں رہے, عمران خان صاحب تو ایک دن بھی نہیں گئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ڈومیسائل پنجاب کا نہیں تھا. تو یہ پنجاب کی اور چھوٹے صوبوں کی بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں نہیں ایسا تاثر دینا چاہیے کہ پنجاب غاصب ہے, جو چھوٹے صوبوں کے اندر اس کے بارے میں یہ تاثر بن رہا ہے. الیکشن اور اگر بات آئین کی ہے تو آئین میں آپ زبردستی باقی 2 صوبوں کی حکومت کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدت پوری کریں گے. اگر ایک لاڈلے کو الیکشن چاہیے تھے, اس نے اس کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں, بلا وجہ توڑ دی ہیں, تو اس لاڈلے کی خواہش کے لیے آپ دوبارہ غیر آئینی کام کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آئینی مدت پوری مت کریں, آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن کے اندر چلے جائیں کیونکہ لاڈلے کو الیکشن چاہیے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر آئین کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو سارا آئین دیکھنا ہوگا کہ اس آئین میں اور کون کون سی شکیں ہیں. صرف ایک شک کو لے کے لاڈلے کو سہولت یا ریلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اعظم صاحب فرمائیے گا, عدالت نے آج اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑ دیا جائے. تو اگر سارا کچھ اس سارے پروسیس کے بعد معاملہ سیاسی ہی عمل پہ چھوڑنا تھا تو یہ پروسیس شروع کیوں کیا گیا؟ اس پروسیس کو بے نتیجہ ختم کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, آج اس سے پہلے ہم ٹاپک میں بات کر رہے تھے کہ تمام مسائل کا حل گفتگو ہے, مذاکرات ہیں. اچھا, جب ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہم مذاکرات کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے. حالانکہ یہ عدالتوں کا مسئلہ تھا ہی نہیں, یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ تھا, یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ تھا, یہ ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری تھی کہ انتخابات کے حوالے سے ایک پیج پر آتے, ایک تاریخ طے کی جاتی. اور جہاں تک علیحدہ علیحدہ انتخابات کا معاملہ ہے, دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے باوجود ان انتخابات کو کیا ہارنے والی جماعت کیا اس کے نتائج تسلیم کرے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک حکومت بن جاتی ہے صوبے میں تو وہ اگلے آنے والے جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی؟ دیکھیں, ایسے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم علیحدہ علیحدہ صوبوں کے اور وفاق کے انتخابات کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں, آج ہے 5 تاریخ, ختم ہونے جا رہی ہے. 14 تاریخ عدالت نے انتخابات کے لیے فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے. 9 دن رہ گئے, درمیان میں صرف 8 دن رہ جاتے ہیں. 8 دن کے اندر کیا انتخابات کے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن تمام انتظامات مکمل کر سکتا ہے؟ پیسوں کے ساتھ ساتھ کیا سیکیورٹی کے تمام انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک مشکل بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ سارا کچھ ممکن ہے. دیکھیں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک بھرپور موقع دیا تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, گورنمنٹ کو بھی, اپوزیشن کو بھی, کہ آپ آپس میں بیٹھیں, ایک تاریخ پر اتفاق رائے کر لیں اور عدالت کو بتائیں. آج بھی جب اتفاق رائے نہیں ہوا, دونوں فریقین جب عدالت میں چلے گئے, عدالت نے ایک موقع اور دیا ہے اور اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا اس پہ ہوش کرنی چاہیے کہ اتنا زیادہ آپ اپنا موقف سخت یا اتنی ڈٹائی کے ساتھ نہ پیش کریں کہ ملک کی جو ریاست کا جو سیاسی نظام ہے وہ ویسے بگڑ جائے.
کیونکہ اگر اس وقت یہ اتفاق رائے نہیں کرتے اور عدالت اگر اپنا فیصلہ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے ٹکراؤ کی طرف ہم بڑھیں گے. اس میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں آمنے سامنے آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئیں گی, اور وہ ٹکراؤ ریاست کے لیے بہت شدید نقصان دہ ثابت ہوگا. لہٰذا ابھی جو مذاکراتی ٹیم کو اگر ہم دیکھیں حکومت کی جانب سے بھی اپوزیشن کی جانب سے بھی, اس میں بڑے میرا خیال ہے کہ بڑے جہاں دیدہ لوگ ہیں دونوں اطراف سے, جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا فواد چوہدری صاحب ہیں, اگر یہ صدقے دل کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کو اپنی سیاست کو تھوڑا پیچھے رکھ کر ریاست کے مفادات کو آگے رکھنا چاہیے اور کسی ایک نقطے پر اتفاق کر کے انتخابات کی تاریخ خود طے کرنی چاہیے, نہ کہ سپریم کورٹ یہ تاریخ طے کرے. اگر سپریم کورٹ یہ تاریخ طے کرے گی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ موقع دیا گیا عدالت کی جانب سے, اس موقع میں کیا پیش رفت نہیں ہوئی؟ اس موقع میں کیا اتفاق نہیں ہوا کہ پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے؟ اس موقع میں کیا یہ اتفاق نہیں ہوا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ عبوری جو حکومت نگراں سیٹ اپ ہے ان کو آنا چاہیے, اس کے بعد پھر انتخابات جو ہے وہ شفاف بھی ہو سکتے ہیں اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر عدالت مزید ڈیڈ لائن کو ایکسرٹ کرتی ہے کہ یہ ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جانا چاہیے, تو پھر مذاکرات کیا کامیاب ہو پائیں گے؟ مزید وقت نہیں دینا چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے اب سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کریں, خود ڈیسائیڈ کریں, اور کیونکہ 90 دن کا معاملہ تو پہلے ہی گزر چکا ہوا ہے. دیکھیں اب تک کے جو مذاکرات کے مختلف راؤنڈ ہوئے ہیں اور تفصیلات سامنے آئی ہیں, اس میں یہ تینوں باتیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ایک تاریخ کو انتخابات ہونا صوبائی اسمبلیوں کے, قومی اسمبلی کے, دوسرا نگران سیٹ اپ اس کے لیے ہونا, اور تو ان چیزوں کی جو اتفاق رائے تھا کس چیز میں نہیں ہو سکا, وہ اس چیز میں نہیں ہو سکا کہ حکومت کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ بجٹ پیش کرے. اب آپ دیکھیں کہ ایک حکومت جو 10-11 ماہ سے ہے اور اس حکومت میں مختلف جماعتیں ہیں, اور وہ جو کثیر الجماعتی کولیشن ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اور اب جو بجٹ ہے جسٹ راؤنڈ دا کارنر, اور پھر آپ نے بھی انتخابات میں اترنا ہے. تو آپ کی اگر 4 سال کی کارکردگی ہے تو اس حکومت کی تقریباً 1 سال کی کارکردگی, یہ ان کو ڈیو جو ایک پروسیس ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا وہ تو دینا چاہیے. آپ کو اجلت کس چیز کی ہے؟ اور اب آج کے جو فیصلے میں جو ہمیں اتفاق رائے سپریم کورٹ میں نظر آیا کہ ایک ہی دن کے متعلق, کاش یہ پچھلے ڈیسیجن میں ہو جاتا. اور جہاں تک مذاکرات کی ناکامی کی بات ہے, اعظم چودھری صاحب درست کہہ رہے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فریق جو تحریک انصاف ہے اس کے نمائندوں کے پاس وہ اختیار نہیں ہے, وہ لیڈرشپ کے پاس ہے وہ اختیار. ہمیں نظر آتا ہے کہ یک طرفہ نے تو کہہ دیا کہ 14 مئی کو کریں, یک جنبش قلم آپ نے اسمبلیاں توڑ دی. اب بھی وہ اختیار اگر اصل فریق مذاکرات میں نہیں آتا اور ایک ایسا فریق آتا ہے کہ جو پیچھے سے احکامات لیتا ہے اور اس میں لچک نہیں ہے, تو مذاکرات کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ دوسرے سیاسی فریق کا وجود تسلیم کریں, دوسرا لچک کا مظاہرہ کریں, اور تیسرا یہ کہ درمیانی راہ نکالیں. یہ تینوں جو خصوصیات ہیں ہمیں اس میں نہیں نظر آئی. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے, وہ ان کو زمینی حقائق کا ادراک ہے کہ 14 مئی کی ڈیٹ, اور اس دوران جو پلوں کے نیچے سے پانی گزرا ہے اب یہ ممکن نہیں. جب ممکن نہیں ہے تو پھر کیا یہ ممکن بنایا جائے اس وقت پہ کہ جب یہ تمام جو مضمرات ہیں قانونی, ایڈمنسٹریٹو اور مالیاتی, یہ تینوں جو چیلنجز ہیں یہ برج کر کے ہم ایک ایسی ڈیٹ پہ الیکشن کرائیں. اس کے لیے مزید وقت دینا چاہیے. تو میں آغا صاحب کو بھی انوالو کرتا ہوں. آغا صاحب, جو پیش رفت مذاکرات کے اندر ہوئی اس کا اگر تقابلی جائزہ لگا لیں عدالتی کاروائی کے حوالے سے, تو عدالتی کاروائی میں کیا اتنے عرصے میں کوئی پیش رفت ہوئی جو مذاکرات کے اندر ان پوائنٹس پر اتفاق کر کے دونوں جو اپوزیشن بھی ہے اور جو اس کا حکومتی جماعتیں بھی ہیں ان کی جانب سے ہوئی ہے؟ تو کس حد تک اگر آپ پیش رفت کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں میں کہاں پہ پیش رفت زیادہ نظر آتی ہے ہمیں؟ دیکھیں جب بھی پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے, لیکن جہاں تک ایک ہی دن انتخابات کرانے کی بات ہے تو وہ اس کو تو پیش رفت سمجھتے نہیں ہیں. وہ تو پہلے دن سے ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایک دن میں انتخابات کرا لیں, لیکن ان کا یہ مقصد ہے کہ ایک دن میں انتخابات آپ کرا لیں جب آپ باقی اسمبلیاں بھی توڑ دیں اور ہمارے ساتھ انتخابات کرا لیں, تو پھر پیش رفت تو کوئی نہ ہوئی نا.
وہ وہاں ہی کھڑے رہیں گے. سر اکتوبر 16 17 18 ستمبر بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی کہیں اپنی پوزیشن وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ ایک اپنا جس کو کہتے ہیں کہ ایک پنجابی میں چالس کہتے ہیں, چالس دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی بات مان لیں, آپ نے نہیں مانی تو آپ جائیں, آپ الیکشن کروائیں. مجھے تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کوئی بھی پیش رفت یا موومنٹ. ہر چیز وہیں کھڑی ہے, اسٹینڈ سٹل جہاں کھڑی تھی. کیونکہ جب عمران خان ہر گھنٹے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ 14 مئی کو ہی الیکشن ہوں گے, یا 14 مئی تک اسمبلی توڑیں تینوں, تو پھر کیا پیش رفت ہوئی؟ ٹھیک ہے, مسئلہ تو 16 ستمبر کا ہی ہے نا. اچھا, مسئلہ سپٹمبر کا, تو بات ابھی بھی 16 ستمبر پہ کھڑی ہے, ختم. ٹھیک ہے. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے 14 مئی کو کیا انتخابات پاسبل ہیں؟ الیکشن کمیشن جو سٹانس لے چکا ہے اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے معزز عدالت کو, کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اگر پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات بھی نہیں جیسا آغا صاحب کہہ رہے ہیں تو حل کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے جنہوں نے حل نکالنا ہے نا وہ کافی کنفیوز لگ رہے ہیں. آج انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ جناب اسمبلیوں کی بحالی کی بات تو عطر منلہ صاحب نے کی تھی, لیکن آپ نے عطر منلہ صاحب کو بینچ سے اٹھا دیا. پھر آپ نے کہا کہ جناب آپ نے یہ ساری باتیں جو آج کر رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں سماعت میں کی. تو اس وقت ایاز نائک صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں سننا ہی گوارا نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 4-3 اور 3-2 کی بحث جو تھی وہ بنا لی تھی. تو ایاز نائک صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود ہم آپ کی عدالتی کارروائی کا تو حصہ تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر آپ فیصلہ لینا چاہتے, سوری نائک صاحب نے کہا کہ اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ فیصلہ لینا چاہتے, جیسے سعد رفیق صاحب کو سنا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کوئی راستہ نکالنا چاہ رہی ہے. 14 مئی کو اس کو نظر آتا ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن راستہ کیسے نکلے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ واضح کر دیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جناب ہم نے 3 دن مذاکرات کیے تو اس پہ ہمیں ڈانٹ پلا دی عمران خان صاحب نے کہ آپ نے 3 دن کیوں ضائع کر دیے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب 14 مئی پہ اڑے ہوئے ہیں اور عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ 14 مئی کے فیصلے پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے. یہ ایک ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک سے میرا خیال ہے کہ عدالت ہی کوئی راستہ نکالے گی, اور یہ میں نہیں سمجھتا جو سعد رفیق صاحب وہاں پہ کمٹمنٹ دے کر آئے ہیں کہ مذاکرات سے ہم کوئی حل نکال لیں گے. مجھے مذاکرات سے کوئی راستہ نکلتا نظر نہیں آتا. اور یہ آپ کو میں بتا دوں الیکشن ایک ہی دن ہونے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن اسی وقت ہی ہونے ہیں جو پی ٹی آئی کی مرضی نہیں ہے, جو اکتوبر نومبر میں جا کے الیکشن ہونے ہیں. اب راستہ کیسے نکلتا ہے یہ آپ اور ہم مل کے دیکھیں گے. جی شریلا صاحبہ, لاسٹ کومنٹ آپ دے دیں اس حوالے سے, بتائیں کوئی حل کہیں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, جیسے آغا اقرار صاحب نے کہا کہ ان کے لیے ستمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ بہت اہم ہے, تو وہ تو اڑے رہیں گے اسی چیز کے اوپر. جی جیسے نومبر کی تھی, جیسے نومبر کی تھی ویسے ان کے لیے ستمبر بھی بہت اہم ہے, لیکن وہ ستمبر بھی گزر جائے گا اسی نومبر کی طرح, اور عمران خان صاحب وہیں پہ کھڑے رہیں گے 14 مئی کرتے ہوئے, اور آخر میں ان کو الیکشن ملک میں ایک ہی دن جو ہوں گے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور ان کو دوبارہ اپنی وہ بات ماننی پڑے گی جو باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں, جیسے ان کو نومبر والی بات ماننی پڑے گی. تو چونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور آخری دم تک کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری بات ہوتی ہے وہ مان لیں, یا میں کسی طرح انتشار کے ذریعے پریشر کے ذریعے منوا لوں. لیکن آج 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ایک تو توشاہانہ کیس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قابل سماعت ہیں اور 10 مئی کو فرد جرم عائد کی جائے گی عمران پہ. دوسری اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پن سے جا کے اپنا طبی معائنہ کروا کے رپورٹ پیش کریں. تو جب سرکاری ہاسپٹل سے میڈیکل ہوگا تو پھر بہت کچھ عوام کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے جی, بات تو پھر سرکاری اسپتال پہ جا کے ختم ہوئی جو کہ ہم نے کل سیر حاصل سے گفتگو کی تھی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب شنیرا عمار صاحبہ کا, اقرار ہارون صاحب کا, ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب کا, سجاد انور صاحب کا اور اعظم چودھری صاحب کا. آج کے دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.